السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطع تعلقی کا کیا جرم ہے، اس کی کیا وعید ہے، اس کے بارے میں متفق علیہ روایت ایک آپ کو بتا رہا ہوں، جو بخاری مسلم دونوں میں آئی ہوئی روایت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی بھی مسلمان مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ لگاتار بات چیت کو بند رکھے۔ اگر بند رکھے گا تو اس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ روایت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور متفق علیہ روایت ہے۔ تو ان میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے کہ جو سلام کے ذریعے پہل کرتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے بات چیت کو آگے بڑھاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ دونوں سے یہ روایت ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر جب رحم کو پیدا کیا، رشتہ داری کو پیدا کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم سے مخاطب ہو کر کے یہ بات بتایا ہے، اور وہ حدیث نمبر ہے 6544 کہ جو تجھ کو جوڑے گا تو میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھ کو توڑے گا تو میں اسے توڑوں گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی وعید ہے! یہ اللہ رب العزت خود اس رحم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ جو تجھے جوڑے گا تو میں اسے جوڑوں گا۔ اب ہم خود اندازہ لگائیں اور ہم خود دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کیا ہم جوڑنے والے ہیں تو اللہ ہمیں جوڑے گا، اور اگر ہم توڑنے والے ہیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توڑ دے گا۔ اس لیے ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا چاہیے، اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تیسری جو روایت ہے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 6518 کہ ہر جمعرات اور پیر کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک کرنے کے علاوہ، جو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کے علاوہ، اور اس شخص کے علاوہ جو اپنے بھائی سے بات چیت نہیں کر رہا ہے، 2 لوگ جو آپس میں بات چیت نہیں کر رہے ہیں، ان کے علاوہ سارے لوگوں کی بخشش کر دو اور سب کو جنت میں ڈال دو۔ سارے لوگوں کی میں بخشش کر رہا ہوں، سب کو جنت میں ڈال دو۔ ہاں، یہ 2 بھائی جو آپس میں ابھی لڑ رہے ہیں اور آپس میں انہوں نے صلح نہیں کی ہے، تو اللہ نے خود 3 دفعہ فرمایا ان کو صلح کر لینے دو، ان کو صلح کر لینے دو، ان کو صلح کرنے تک مؤخر کر دو، مہلت دے دو۔ اگر یہ صلح کر لیں گے تو میں ان دونوں کو بھی بخشش کر دوں گا، ان دونوں کو بھی جنت میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے۔ بہت زیادہ وعید ہے میرے بھائیوں، حدیث کے ذخائر بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا آیت نمبر 155 میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں نا کہ اس نے بھائی مجھے تکلیف پہنچائی ہے اس لیے میں اسے قطع تعلقی کر رہا ہوں، اس نے مجھے مارا ہے اس لیے میں قطع تعلقی کر رہا ہوں۔ میرے بھائی، یہی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہماری آزمائش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہمیں آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ لیکن خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین اور ذاکرین اور شاکرین میں سے بنائے، آمین۔ ہاں، خاوند حضرات کے لیے ایک تھوڑا سا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ہے۔ خاوند حضرات اپنی بیوی سے 3 دن سے زیادہ بھی وہ ناراض ہو سکتے ہیں، اور 3 دن سے زیادہ اپنے بیوی سے بستر بھی الگ کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ملتی ہے۔ اور وہ حدیث ہے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک غزوہ میں تھے، تو حضرت صفیہ جو کہ ایک یہودیہ تھیں اور بنی اسرائیل سے تھیں، لیکن انہوں نے پھر اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی کی زوجیت میں آئیں۔ ان کا اونٹ بیمار ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے فرمایا، جو آپ کی دوسری زوجہ تھیں، کہ زینب تم ان کو ایک اونٹ دے دو، کیونکہ ان کے پاس زیادہ تھے۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ کیا میں اپنے اونٹ اس یہودن کو دے دوں؟ تو اس پر اللہ کے نبی کے اتنے زیادہ غضبناک ہوئے اور آپ کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، چہرہ مبارک، اور آپ نے ذوالحجہ سے آپ نے بات چیت بند کر دی۔ ذوالحجہ، محرم، سفر تک 3 مہینہ تک آپ نے بات چیت بند رکھی۔ تو اس سے یہ جواز ملتا ہے کہ اگر بیوی کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام کرتی ہے یا حسن معاشرت کے خلاف کوئی کام کرتی ہے، تو آپ اس سے 3 دن سے زیادہ بھی بات چیت بند کر سکتے ہو، یہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔